الرحمن الرحيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمین۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 130 سے کر رہے۔ اس سے پہلے جو آیتیں گزری ہیں ان میں جب کعبے کو، اللہ کے گھر کو تعمیر کر رہے تھے، بنا رہے تھے حضرت ابراہیم اور آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل، تو اس وقت انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ تیرا گھر بنا دیا ہے، اب ہماری نسل میں سے ایک عظیم الشان، بلند مقام و مرتبے والا نبی بھیج، رسول بھیج، اور اس سے مراد میرے اور آپ کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول فرمائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں کا سردار بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے، جو مذہب لے کے آئے، وہ کوئی الگ مذہب نہیں تھا، وہ مذہب اسلام تھا جو تمام نبیوں کا مذہب اور دھرم رہا ہے۔ تو لوگوں سے، یہودیوں سے، عیسائیوں سے، مشرکوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ عظیم الشان نبی جو مذہب پیش کر رہے ہیں، یہ وہی مذہب ہے جو ابراہیم کا مذہب تھا، یہ وہی ملت ہے جو ابراہیم کی ملت تھی، اور یہ وہی طریقہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تھا اور تمام نبیوں کا طریقہ رہا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، ابراہیم کے طریقے سے وہی منہ موڑے گا، وہی اعراض کرے گا، منہ موڑے گا جو پرلے درجے کا نادان ہے، بے وقوف ہے، اس کی عقل پر پردے پڑے ہوئے ہیں یا پتھر پڑے ہوئے ہیں۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین پیش کر رہے ہیں وہ بھی وہی دین ہے جو ابراہیم کا تھا۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، بہترین ملت، بہترین مذہب ابراہیم والا ہے، اور ابراہیم کو ہم نے چن لیا تھا، منتخب کر لیا تھا۔ اس دنیا میں بھی جتنے بھی بڑے بڑے مذہب کے ماننے والے ہیں سب ابراہیم کو اپنا بڑا مانتے ہیں۔ یہودی بھی ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بڑا مانتے ہیں، عیسائی بھی اپنا بڑا تسلیم کرتے ہیں، اور ہم لوگ بھی حضرت ابراہیم کو اپنا بڑا تسلیم کرتے ہیں، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی ان کو بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمائیں گے۔ تو ابراہیم کا مذہب کون سا تھا؟ ابراہیم کی ملت کون سی تھی؟ اللہ فرما رہے اذ قال له ربه اسلم، جب ان کے پروردگار نے ابراہیم سے یہ کہا کہ اسلم، مسلمان ہو جا، اسلام قبول کر لے، تو ابراہیم کا مذہب اسلام تھا، اور صرف ابراہیم کا نہیں بلکہ حضرت آدم سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام پیغمبروں کا مذہب اسلام رہا ہے۔ جب حضرت ابراہیم سے کہا گیا مسلمان ہو جاؤ، مسلمان کا کیا مطلب؟ مسلمان عربی لفظ ہے، مسلمان اور اسی سے اسلام ہے، اس کے معنی ہوتے سرنڈر ہو جانا، اپنے آپ کو کسی کے پیچھے لگا دینا، اپنے آپ کو کسی کا فرما بردار بنا دینا، کسی کا فالوور بن جانا، وہ جیسا کہے ویسا کرنا ہے۔ اور حضرت ابراہیم کی پوری زندگی یہی، حضرت ابراہیم کی پوری زندگی فرما برداری والی، سر خم کر دیا، جھکا دیا اللہ کے حکم کے آگے، اللہ کے حکم کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر اپنے وطن کو چھوڑ دیا، اپنی قوم کو چھوڑ دیا، اپنے باپ دادا کو چھوڑ دیا، ان کے طریقے کو چھوڑ دیا، اللہ کا حکم ہوا تو ہجرت کر لی،
اللہ کا حکم ہوا تو دودھ پیتے بچے اور اس کی ماں ہاجرہ کو جنگل میں چھوڑ دیا، اللہ کا حکم ہوا تو بیٹے کو بھی قربان کر دینے کے لیے تیار ہو گئی۔ یہ ہے مسلمان ہونا۔ مسلمان ہے ہی وہ جو ہر حکم میں اپنا سر اللہ کے حکم کے آگے جھکا دے، فرما بردار بن جائے۔ تو کہا کہ مسلمان ہو جا۔ ابراہیم سے اللہ نے کہا، انہوں نے کہا اسلمت لرب العالمین، جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، میں اس کے سامنے اپنی گردن جھکا دیتا ہوں، اپنا سر خم کر دیتا ہوں، ہر حکم اس کا ماننے کے لیے تیار ہوں۔ تو ابراہیم کا مذہب اسلام تھا۔ ایک پروپیگنڈا یہ کیا جاتا ہے کہ مذہب اسلام 1400 سال سے آیا ہے، ہمارا مذہب تو بہت پرانا ہے، یہ کہتے ہیں لوگ۔ یہ غلط پروپیگنڈا ہے، جھوٹا پروپیگنڈا ہے۔ حضرت آدم کا مذہب اسلام تھا، ہر پیغمبر کا مذہب اور دھرم اسلام تھا۔ اسلام کوئی 1400 سال سے نہیں آیا ہے۔ ہر نبی کا جو دھرم رہا ہے، مذہب رہا ہے، دین رہا ہے، وہ ایک ہی رہا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کی نگاہ میں دین صرف اسلام ہے۔ وہی آدم لے کے آئے، وہی نوح لے کے آئے، وہی ابراہیم لے کے آئے، وہی موسیٰ لے کے آئے، اسی کی تبلیغ عیسیٰ نے کی، اور اسی کو پیش کر رہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سب سے پرانا مذہب یہ مذہب اسلام ہے، کوئی اور مذہب نہیں ہے۔ یہی ذالک دین القیمہ، سیدھا دین ہے، سیدھا دین قیم ہی ہے۔ ہمارے ایک بڑے عالم نے کہا کہ یہ جو سناتن دھرم کہتے ہیں کہ پرانا سب سے ہے، تو سناتن دھرم جو یہ پیش کر رہے ہیں من گھڑت وہ نہیں ہے۔ دین القیمہ کا ترجمہ ہے سناتن دھرم، سیدھا دھرم، وہ مذہب اسلام ہے جو تمام پیغمبروں کا رہا ہے۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، مذہب ابراہیم کا بھی اسلام تھا، اسی کو یہ محمد پیش کر رہے ہیں، اور اسی مذہب پر مرنے کی اور اسی مذہب پر جینے کی، اسی مذہب پر رہنے کی اور اسی مذہب سے اس دنیا میں جانے کی وصیت اور تاکید ابراہیم نے اپنی اولاد کو کی تھی، یعقوب نے اپنے بیٹوں کو کی تھی، اپنی آنے والی نسل کو کی تھی کہ بیٹا اسلام پر مرنا ہے، اسلام پر جینا ہے۔ یہ وصیت کی تھی حضرت ابراہیم نے بھی اور حضرت یعقوب نے بھی۔ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، انہوں نے اپنے بیٹوں سے، اپنی نسل سے یہ کہا تھا، اے میری اولاد، اے میرے بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو چن لیا ہے، پسند کر لیا ہے، لہٰذا تمہاری موت مذہب اسلام پر ہی آنی چاہیے۔ یہ ابراہیم نے بھی اپنے بیٹوں کو کہا تھا اور یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو کہا تھا۔ یہودی یہ کہا کرتے تھے، عیسائی یہ پروپیگنڈا کرتے تھے کہ یعقوب نے عیسائیت ماننے کو کہا تھا۔ یہودی کہتے تھے یعقوب نے اپنے آنے والی نسل کو، بعد والے لوگوں کو یہ تاکید کی تھی کہ یہودیت کو قبول کرنا ہے، یہودی بننا ہے اور یہودیت پر ہی مرنا ہے، اسی پر جینا مرنا ہے، اور انہوں نے یہ تاکید کی تھی کہ بعد میں کسی اور مذہب کو نہیں ماننا۔ یہ کہا کرتے تھے، اس لیے ہم محمد کو نہیں مانتے، یہ دلیل، یہ بات وہ پیش کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، اے یہودیو، اے عیسائیو، کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کا آخری وقت آیا؟ اور جب آخری وقت آتا ہے تو خاندان کا جو بڑا ہوتا ہے، اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، وہ اپنے تمام لوگوں کو جمع کر لیتا ہے۔ کوئی دور بھی ہے تو اس کو بلا لیتے ہیں کہ بھائی آ جاؤ، اب آخری وقت چل رہا ہے، اور آخری وقت میں جو بات کہی جاتی ہے وہ وصیت کہی جاتی ہے، تاکیدی طور پر زور دے کر کہا جاتا ہے کہ اس بات پر تمہیں بعد میں چلنا ہے۔ تو حضرت یعقوب کے سلسلے میں یہ لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ جب ان کی موت آئی تھی تو انہوں نے اپنی بعد والی نسل کو یہ کہا تھا کہ یہودی بن کر رہنا ہے اور یہودی بن کر اس دنیا سے جانا ہے، عیسائی بن کر رہنا اور عیسائی بن کر جانا ہے، کسی اور کو قبول نہیں کرنا ہے۔ اسی لیے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہے ہیں، ہماری یہ وصیت ہے ہمارے بڑوں کی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ یہودیت، عیسائیت، یہ تو بہت بعد کی بات ہے۔ حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق، پھر حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب، یہودی اور عیسائی اپنے آپ کو ان کی اولاد کہتے ہیں، حضرت یعقوب کی اولاد۔ تو تم جس یہودیت کو کہہ رہے ہو کہ اسی پر مرنا ہے، اسی پر جینا ہے، تم جس عیسائیت کے بارے میں کہہ رہے ہو اسی پر مرنا ہے، اسی پر جینا ہے، یہ یہودیت حضرت موسیٰ کے بعد چلی،
یہ عیسائیت حضرت عیسیٰ کے بعد چلی ہے، اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ دونوں حضرت یعقوب کے کئی سو سال بعد آئے۔ تو اس وقت کون سی یہودیت تھی؟ اس وقت کون سی عیسائیت تھی جس کے بارے میں حضرت یعقوب کہہ رہے اسی کو اپنانا ہے؟ تمہاری جو موجودہ یہودیت اور عیسائیت ہے اس وقت تھی نہیں، کیا تم اس وقت موجود تھے؟ اللہ کہہ رہے اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، میں بتاتا ہوں، کیونکہ اللہ تو اس وقت موجود تھا۔ انہوں نے اپنے بیٹوں سے یہ کہا تھا میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، یہ انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا۔ اور اس وقت جو مذہب تھا وہ مذہب اسلام تھا، توحید والا مذہب۔ انہوں نے اپنے بیٹوں سے یہ کہا تھا کہ دیکھو توحید پر جمے رہنا ہے اور توحید خالص پر اس دنیا سے جانا ہے، شرک مت کرنا، بت پرستی مت کرنا، گائے کی پوجا مت کرنا، یہ سب باتیں کہی تھی۔ چونکہ وہ مصر کا علاقہ تھا، مصر میں گائے کی پوجا ہوتی تھی، تو خاص طور پر اپنے بیٹوں کو انہوں نے بلا کر یہی وصیت کی تھی آخری وقت۔ تو ان کے بیٹوں نے اور ان کی خاندان کے جو لوگ تھے انہوں نے کہا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، آپ اس دنیا سے بالکل بے فکر ہو کے جائیے، ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، اور آپ کے جو آبا و اجداد ہیں، پہلے بڑے لوگ ہیں، ابراہیم ہیں، اسماعیل ہیں، اسحاق ہیں، کیونکہ حضرت یعقوب حضرت ابراہیم کے پوتے ہیں، اور حضرت اسماعیل کے بھتیجے ہیں، اور حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں، یہ پرکھے ہیں، یہ آبا و اجداد ہیں، پہلے لوگ ہیں، ہم ان کے راستے پر رہیں گے، اس پر جمے رہیں گے، اور ظاہر سی بات ہے ان کا راستہ کیا تھا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اللہ ہی کے فرما بردار بن کے رہیں گے، مسلمان بن کے رہیں گے، مذہب اسلام پر چلیں گے۔ تو مذہب اسلام یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے، اور یہ اللہ نے نام رکھا ہے، حضرت ابراہیم نے نام رکھا ہے۔ 17ویں پارے میں ہم پڑھیں گے هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اس اللہ نے یا ابراہیم نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، من قبل وفی ھذا، یہ مسلمان، یہ مذہب اسلام اس کتاب میں بھی، قرآن میں بھی آیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اس سے پہلے جتنی کتابیں آئی ہیں ان میں بھی یہ نام آیا ہے، یہ کوئی نیا نام نہیں آیا ہے جو ابھی نیا نیا وجود میں آیا ہو، بہت پرانا ہے، تمام پیغمبروں کا مذہب یہی ہے، اور وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اسی پر جئیں گے، ہم اسی پر مریں گے، ہم آپ سے یہ بالکل بات کہتے ہیں۔ یہ حضرت یعقوب کی اولاد نے، بیٹوں نے، پوتوں نے جو اس وقت موجود تھے انہوں نے ان سے یہ کہا۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی، دیکھو پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں، ان کے گھر کا جو ماحول رہا ہوگا وہ ہمارے جیسا نہیں رہا ہوگا، کتنا اعلیٰ درجے کا دین کا ماحول رہا ہوگا، اخلاق کا، اللہ کی عبادت کا، صرف اللہ کی پرستش و پوجا کا ماحول رہا ہوگا۔ تو ان کے گھرانے میں کوئی شرک، بت پرستی اور غلط راستے پر چلنے کا کوئی تصور بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی نبی اور پیغمبر اس دنیا سے جا رہے ہیں تو اپنی آنے والی نسل کے سلسلے میں مال، جائیداد، زمین کی فکر نہیں ہے، دنیا اور دنیا کے اسباب کی فکر نہیں ہے، بلکہ اس دنیا سے یہ فکر لے کے جا رہے ہیں کہ میرے بیٹوں، میری آنے والی نسلوں، تم یہ بتاؤ کہ دین پر جمے رہو گے یا نہیں، اللہ کی توحید پر جمے رہو گے یا نہیں، یہ مجھے بتاؤ، میں اس سلسلے میں بے فکر ہو کر اس دنیا سے جانا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے ان کو اطمینان دلایا کہ ہم اسی پر جمے رہیں گے، توحید پر جمے رہیں گے۔ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ہندوستان کے بہت بڑے عالم گزرے، تو وہ کہا کرتے تھے اگر کوئی مجھ سے یہ کہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو آپ مختصر سے جملوں میں کوئی بات کہنی ہے، کوئی میسیج اور کوئی پیغام دینا ہے، تو آپ کیا کہیں گے، کیا پیغام دیں گے؟ تو وہ کہا کرتے تھے کہ میں ہندوستان کے ہر مسلمان کو یہ کہوں گا کہ اپنے گھر میں ایسی جگہ پر جہاں گھر کے ہر فرد، فیملی کے ہر ممبر کی نگاہ ہر وقت پڑے، وہاں پر ایک بورڈ میں یہ آیت لکھ کے رکھ دیں، ما تعبدون من بعدی، جو حضرت یعقوب نے اپنی اولاد سے کہا تھا، تو وہ لکھیں عربی میں، پھر اس کا ٹرانسلیشن کریں اردو میں، ہندی میں، انگلش میں، جو زبان وہ سمجھتے ہیں، اور ایسی جگہ پر لٹکائیں، آویزہ کریں جہاں ہر وقت نگاہ پڑتی رہے، تاکہ وہ میسیج دماغ میں حاضر رہے، آنے والی نسلوں ما تعبدون من بعدی، یہاں پر یہ سازشیں چل رہی ہے، پروپیگنڈا چل رہا ہے، گھر واپسی کروائی جائے، گائے کی پوجا کروا لی جائے، بت پرستی میں مبتلا کر دیا جائے، تمہارے آبا و اجداد پر کے سب
مشرک تھے، مورتی پوجا کرنے والے تھے، تمہیں زبردستی اسلام قبول کروایا گیا، یہ سارے پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں، تو آنے والی نسلوں کے ذہن و دماغ میں رہے کہ ما تعبدون من بعدی، ہمارے باپ دادا نے بت پرستی، شرک، مورتی پوجا کو چھوڑ کر توحید والا راستہ اختیار کیا تھا، ہم اسی پر اس دنیا سے جا رہے، آنے والی نسلوں تم بتاؤ اسی مذہب پر، توحید پر جمے رہو گے یا کس کی پوجا کرو گے؟ یہ پیغام ہر ہندوستانی مسلمان کے ذہن و دماغ میں اور آنے والی نسلوں کے ذہن و دماغ میں رہنا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اسی مذہب پر رہیں گے جس مذہب پر ہمارے باپ دادا تھے، یعنی ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق تھے۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ۔ یہودی اور عیسائی یہ بھی کہا کرتے تھے کہ ہم جو کچھ کریں، ہمارے جو یہ بڑے لوگ تھے، پیغمبر تھے، پیغمبروں کی اولاد تھے، نیک لوگ تھے، کل قیامت کے دن ہماری یہ سفارش کر دیں گے، اللہ کے عذاب سے ہمیں چھڑا لیں گے۔ یہ ان کی ذہنیت بن گئی تھی، ان کی سوچ بن گئی تھی، ان کا تصور بن گیا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں، اگر بعد والے اگلے نیک لوگوں کے راستے پر نہیں ہیں، نقش قدم پر نہیں ہیں، اگلے لوگ توحید پر تھے، اگلے لوگ سنت پر تھے، باپ دادا صحیح طریقے پر تھے، اللہ اس کے رسول کے طریقے پر تھے، اور بعد والے اس طریقے کو تو نہیں اپنا رہے ہیں، لیکن اس گھمنڈ میں اور غرور میں مبتلا ہیں، ہم تو نیکوں کی اولاد ہیں، ہم تو عالم کی اولاد ہیں، ہم تو پیر صاحب کی اولاد ہیں، ہم تو اولیاء اللہ کی اولاد ہیں، اور کام کچھ نہیں کر رہے ہیں، عمل کچھ نہیں کر رہے ہیں، بس ہم ان کی اولاد ہیں تو کل قیامت کے دن یہ ہمیں چھڑا لیں گے، ہماری سفارش کروا دیں گے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ تمہارے باپ دادا جو نیک تھے وہ امت ہیں، وہ ایسے لوگ ہیں جو اس دنیا سے چلے گئے، لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، ان کے لیے ان کے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ ایسا نہیں کہ تم گناہ کرتے جاؤ، تمہارے گناہ بھی ان کے سر لاد دیے جائیں گے اور وہ چونکہ نیک تھے وہ تمہیں چھڑا لیں گے، نہیں۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کوئی بھی اس دنیا میں لا تزر وازرۃ وزر اخری، اور آخرت میں بھی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، دوسرے کے گناہ کسی اور پر لاد دیے جائیں، گناہ تم کرو اور تمہارے باپ دادا جو نیک تھے وہ اپنے سر پہ لے لیں اور تمہیں چھڑا لیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کیا، تمہارے لیے وہ ہے جو تم کرو گے، اور انہوں نے جو کچھ کیا اس کے بارے میں تم سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی، اور جو تم کر رہے ہو اس سلسلے میں ان سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی، ہر ایک اپنے عمل کا، اپنے کام کا ذمہ دار ہوگا۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، یہودی اور عیسائی یہ بھی کہا کرتے تھے مسلمانوں کو کہ تم غلط ہو، ہم صحیح ہیں، ہم حق پر ہیں، اگر تم یہودی بن جاتے ہو تو کامیاب ہوگے، اللہ کی نگاہ میں کامیاب ہوگے۔ اور عیسائی بھی یہی کہتے تھے مسلمانوں سے، ہم صحیح ہیں، ہم برحق ہیں، ہم درست ہیں، عیسائی بن جاؤ تو پھر تم کامیاب ہوگے۔ اللہ نے فرمایا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اسی طرح مشرک جو تھے، مورتی پوجا کرنے والے مکہ کے لوگ، عرب کے لوگ، وہ بھی یہی کہا کرتے تھے، ہم ابراہیم کے ماننے والے ہیں، اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں، ہم صحیح ہیں، اور یہ محمد اور ان کے ساتھیوں نے باپ دادا کا دھرم چھوڑ دیا اور ایک نیا دین لے کے آئے ہیں، وہ بھی یہ کہا کرتے تھے کہ تم گمراہ ہو گئے ہو، صابی ہو گئے ہو، یہ کہا کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، نہ یہودیت نہ عیسائیت، ابراہیم کا سیدھا طریقہ اپناؤ، اور ابراہیم کا سیدھا طریقہ توحید والا تھا، ابراہیم کا سیدھا طریقہ دین اسلام والا تھا، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے بھی نہیں تھے۔ ابراہیم تو توحید پر قربانیاں دینے والے تھے، توحید کی خاطر تو انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا، اور مشرک کس منہ سے کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم میں سے تھے، ہمارے وہ بڑے تھے اور ہم میں سے تھے اور ہمارے طریقے پر تھے، ہم انہی کے طریقے پر ہیں۔ قولوا آمنا باللہ، اے ایمان والو تم یہ کہو ہم اللہ پر ایمان لے آئے، اور جو کچھ ہماری طرف نازل ہوئی ہے کتاب قرآن، اس پر ہم ایمان لے آئے، اور ہم سے پہلے جو پیغمبر ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کے خاندان سے جو نبی و پیغمبر آئے، اور جو کچھ موسیٰ اور عیسیٰ کو دے دیا گیا، اور جو کچھ دوسرے نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا ہے، اس پر ہم ایمان لے آئے۔ دیکھیے یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، اور یہ صرف ہم مسلمانوں کی خصوصیت ہے، یہ صرف مذہب اسلام کی خصوصیت ہے، کسی اور کے یہاں یہ چیز نہیں ہے کہ ہم سب نبیوں کو مانتے ہیں، ہم سب پیغمبروں کو مانتے ہیں،
ہم سب اللہ کی نازل کی ہوئی اتاری ہوئی کتابوں کو مانتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہمیں یہ کہا گیا ہے اگر کوئی مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق حضرت عیسیٰ کی شان میں گستاخی کر دے تو ہر عالم یہ کہے گا، چاہے کسی بھی مسلک کا ہو، کہ وہ کافر ہو گیا۔ حضرت موسیٰ کی شان میں گستاخی کر دے، حضور کو مان رہا ہے لیکن حضرت موسیٰ کو نہیں مان رہا ہے تو بھی وہ کافر ہے۔ کسی بھی پیغمبر کو نہیں مان رہا یا اس کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، بے ادبی کر رہا ہے، وہ کافر ہو جائے گا۔ تو یہ ہماری خصوصیت ہے، ہماری پہچان ہے۔ ہم اہل اسلام مسلمان بڑے دل والے ہیں کہ سب پیغمبروں کو مانتے ہیں، سب نبیوں کو مانتے ہیں، سب رسولوں کو مانتے ہیں، سب آسمانی کتابوں کو مانتے ہیں، ان پر ہمارا ایمان ہے۔ لا نفرق بین احد منہم، ان میں سے کسی کے درمیان ہم فرق نہیں کرتے، سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ آپ یہودیوں سے کہیے، یہودی کہتے ہیں بس موسیٰ صحیح ہیں، باقی عیسیٰ کو بھی نہیں مانتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مانتے ہیں۔ سب سے زیادہ حضور کی شان میں گستاخی کرنے والے یہودی، حضرت عیسیٰ کو تو نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ وہ کہتے ہیں حرامی ہے، نعوذ باللہ، ولد الزنا ہے۔ اتنا بڑا الزام، اتنی بڑی تہمت۔ دوسرے نبیوں کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، اپنے نبی کو مان رہے ہیں۔ اسی طرح عیسائی دیکھ لیجئے، وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ صحیح ہیں، حضور کو نہیں مان رہے، تسلیم نہیں کر رہے، کارٹون حضور کے بنا رہے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں پوری دنیا میں ایک مسلمان آپ نہیں دکھائیں گے جو حضرت عیسیٰ کی شان میں گستاخی کر دے، جو حضرت موسیٰ کی شان میں گستاخی کر دے، جو حضرت داؤد کی شان میں گستاخی کر لے۔ اگر کوئی کرتا ہے، آج تک نہ کی ہے اور نہ کرے گا، کیونکہ قرآن ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے کہ سب صحیح تھے اپنے اپنے دور میں، اپنے اپنے زمانے میں، اور سب پر ایمان لانا ہے۔ اور اگر کسی نے کر لی تو سب سے پہلے مسلمان ہی کہیں گے، فتویٰ دیں گے یہ غلط، یہ کافر ہو گیا۔ ذرا سی بھی ادنا بھی کسی نبی کی شان میں گستاخی کر دے تو ہم کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ کیوں؟ ہم یہ مانتے سب اللہ کے نمائندے تھے، اللہ کی طرف سے میسنجر تھے، اللہ کا پیغام لانے والے تھے، ان پر جو کتابیں نازل ہوئی وہ بھی اپنی اپنی جگہ صحیح تھی، لیکن مانتے سب کو ہیں۔ اب ہم عمل جو کریں گے وہ صرف قرآن پر، صرف مذہب اسلام پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل اس پر کریں گے، ہیں وہ اپنے اپنی جگہ پر صحیح۔ یہ اسی طرح کی مثال ہے جیسے پارلیمنٹ الگ الگ قانون بناتی ہے، اس سے پہلے کچھ اور قانون تھا، وہ قانون ختم کر دیا گیا، منسوخ کر دیا گیا، نیا قانون لایا گیا، ہے نا؟ تو پہلا قانون صحیح ہے لیکن اس پر ابھی عمل نہیں ہے، اب نیا جو قانون ہے اس پر عمل۔ تو ہر زمانے میں جو پیغمبر دین شریعت پیش کرتے تھے اپنی اپنی جگہ صحیح تھے، اب وہ کینسل کر دیے گئے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ جو پیش کر رہے ہیں اس پر ہی عمل کرنا ہے، اور اس پر عمل کریں گے تو کامیاب ہوں گے۔ اب یہ صحیح ہے، پہلے والے اپنی جگہ صحیح تھے، اس کو غلط کوئی نہیں کہتا، لیکن اب اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ جیسے اب اور آسانی کے ساتھ آپ سمجھیں، بھائی پہلے 1000 کے نوٹ تھے، 500 کے نوٹ تھے، وہ سب اپنی جگہ صحیح تھے، ان کو کوئی جعلی نہیں کہے گا، کوئی ایسا نہیں کہے گا اپنی طرف سے بنا دیے ہیں، جعلی نوٹ بنا دیے ہیں، نہیں۔ لیکن اب وہ کینسل ہو گئے، اب بازار میں نہیں چلیں گے، اس کو غلط بھی نہیں کہے گا، وہ ہے نوٹ صحیح، 1000 کا بھی 500 کا بھی، لیکن ان کا زمانہ ختم ہو گیا۔ اب جو 2016 کے بعد جو نئے نوٹ آئے یہ چلنے والا، سکہ رائج الوقت یہ ہے، یہ چلے گا، وہ غلط نہیں ہے، وہ اپنی جگہ صحیح ہے۔ اسی طرح ہر نبی کی شریعت اور نبی کا دین رہا ہے، اپنے اپنے زمانے میں صحیح ہے، اور ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں، لیکن عمل جو کریں گے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی اس شریعت پر۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم سب نبیوں کو مانتے ہیں، کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے ہیں، اور ہم ایک اللہ کے فرما بردار ہیں، ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اللہ نے کہا اب آخری نبی ہم بھیج رہے ہیں، یہ سارے نبیوں کے پیغام کو تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں، اس پر ایمان لے آؤ۔ ہم اس پر ایمان لے آئے، اور اسی نبی نے ہم سے یہ کہا کہ سارے نبیوں پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے، تو ہم سارے نبیوں پر بھی ایمان رکھ رہے ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، یہودی کہتے ہیں یہودی بن جاؤ، عیسائی کہتے ہیں عیسائی بن جاؤ، تبھی جا کے تم کامیاب ہو سکو گے۔ اللہ فرما رہے ہیں دیکھو، نہ یہودیت قبول کرنا ہے نہ عیسائیت، اگر یہ لوگ اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لے آئے ہو تب تو وہ لوگ بھی کامیاب ہیں۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ بات نہیں مان رہے ہیں، منہ پھیر رہے ہیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو وہ بحث میں ہیں، ضد میں ہیں، بس اڑیل پن ہے کہ وہ مذہب اسلام کو مان نہیں رہے ہیں ضد کی وجہ سے، اور پھر ان کی پرواہ مت کرو، تم مذہب اسلام پر جمے رہو۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، وہ لوگ جو سازشیں کر رہے ہیں، تمہاری مخالفت کر رہے ہیں، وہ ان کے لیے اللہ کافی ہو جائے گا، اور اللہ بڑا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ،
عیسائی یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے پاس پیلا رنگ ہے، زرد رنگ ہے، جب کوئی عیسائی بنتا ہے تو اس کو اس میں نہلایا جاتا ہے، یہ ہمارے ہی پاس ہے۔ ان کو اس پر گھمنڈ تھا، غرور تھا۔ ایسی کوئی رسم، ایسی کوئی چیز مسلمانوں کے پاس نہیں، اس کو بپتسمہ کہتے ہیں، بپتسمہ۔ خاص طریقہ جب کوئی عیسائی بنتا ہے، کرسچن بنتا ہے، تو سب سے پہلے اس کو مغرب کی جانب، جس طرف ہم رخ کرتے ہیں کعبے کی طرف، ابھی مغرب کی جانب ادھر رخ کرواتے ہیں، اور اس سے کہتے ہیں یہ اعلان کرو کہ میں شیطان سے بری ہوں، شیطان کی بات نہیں مانوں گا۔ پھر اس کا رخ مشرق کی طرف کراتے ہیں اور عیسائیت قبول کرواتے ہیں کہ میں عیسائی بنتا ہوں، اور پھر اس کے بعد خاص دم کیا ہوا تیل ہوتا ہے، اس کو کپڑے اتار کر پورے جسم پر ملا جاتا ہے، مالش کی جاتی ہے۔ پھر اس کو ایک حوض میں جس میں پیلا زرد پانی ہوتا ہے، جس کو یہ رنگ کہا جا رہا ہے، اس میں اس کو نہلایا جاتا ہے، اور اسی دوران جو عقیدے کی باتیں ہیں اس کو کہلائی جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر اس کی پیشانی پر، اس کے سینے پر وہی دم کیا ہوا تیل ملا جاتا ہے، اور اس کے بعد سفید کپڑا پہنا دیا جاتا ہے، جیسے ان کی ننیں جو ہوتی ہیں عورتیں، آپ نے دیکھا ہوگا سفید کپڑا، سفید لباس زیادہ تر پہنتی ہے، تو یہ سفید کپڑا علامت ہوتا ہے کہ اب یہ گناہوں سے پاک و صاف ہو گیا ہے، پکا سچا عیسائی بن گیا ہے، کرسچن بن گیا ہے۔ یہ خاص ان کا طریقہ ہے، اس کو بپتسمہ کہتے ہیں، اور وہ کہا کرتے تھے یہ ہمارا خاص طریقہ ہے، مسلمانوں کے پاس ایسا رنگ نہیں ہے جس میں قبول کرتے وقت اس طرح وہ اختیار کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا صبغۃ اللہ، یہ جو تم رنگ اپنائے ہوئے ہو یہ تو ایک محض رسم و رواج ہے، بہلاوے کی باتیں ہیں، ایک رسم ہے، اس کی اللہ کے ہاں کوئی حقیقت نہیں۔ اصل رنگ تو اللہ کا رنگ ہے، وہ تم پر چڑھنا چاہیے، اور اللہ کا رنگ مطلب اللہ کی مرضی اور اللہ کی منشا کے مطابق ہمارے پورے اعمال، ہمارے پورے طریقے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا اور ہماری پوری زندگی اللہ کی منشا کے مطابق، اللہ کی چاہت کے مطابق ہو جائے، یہ اللہ کا رنگ ہے جو کسی انسان پر چڑھنا چاہیے، یہ اصل ہے۔ اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، ایک اللہ کو ماننا چاہیے، ایک اللہ کے حکم کی فرما برداری ہونی چاہیے، اور اللہ کی توحید پر جمے رہنا چاہیے۔ یہ ہے اصل رنگ۔ جو تم رنگ اپنائے ہوئے ہو یہ محض رسم ہے اور بہلاوے کی باتیں ہیں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، اللہ کے رنگ سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی جب مکمل اللہ کا بندہ بن جاتا ہے تو اس کی ایک ایک چیز سے یہ جھلکتا ہے کہ اللہ کا ولی ہے، یا اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے، یا اللہ کا فرما بردار ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم اسی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اس سے بڑھ کر اور رنگ کیا ہو سکتا ہے۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، یہودی اور عیسائی مسلمانوں سے یہ بحث کرتے تھے اصل دین ہمارا ہے، اصل مذہب ہمارا ہے، اور تم جو کچھ عمل کر رہے ہو مسلمانوں اللہ کی نگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ ہم پر اللہ کی خصوصی رحمت ہے، خصوصی فضل و مہربان ہے، اللہ کی نوازشیں ہم پر برستی ہیں، تم پر نہیں۔ تو کہا گیا کہ آپ ان سے کہیے اس سلسلے میں تم ہم سے حجت بازی کر رہے ہو، بحث کرتے ہو، لڑتے جھگڑتے ہو، حالانکہ تمہارا رب بھی اللہ ہے، ہمارا رب بھی اللہ ہے، ہم بھی عمل کر رہے ہیں، تم بھی عمل کرتے رہے ہو۔ کسی زمانے میں اللہ تعالیٰ نے عیسائیت کو اتارا تھا، عیسائیت کہ تم عیسائی تھے، صحیح دین پر تھے۔ کسی زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم میں نبی اور رسول و پیغمبر بھیجے، یہودیوں میں بھیجے، عیسائیوں میں بھیجے، دونوں حضرت اسحاق کی اولاد ہیں۔ تو کسی زمانے میں تمہارے درمیان پیغمبر بھیجا ہے، اب اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، ہم ان کو مان رہے ہیں، اللہ ہی کا بھیجا ہوا ہے، جو تمہارا رب ہے ہمارا بھی رب ہے، اور ہم ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کر رہے ہیں۔ یہ کون سی بات ہوئی، تم عمل کر رہے ہو تو تم کہتے ہو ہمارے عمل مقبول ہیں اللہ کی نگاہ میں، اللہ کی رحمت ہم پر ہو رہی ہے، اور ہم جب عمل کر رہے تم کہہ رہے ہو تمہارا عمل مقبول ہی نہیں اللہ کی نگاہ میں۔ یہ کون سی دلیل ہوئی، یہ کون سی منطق ہوئی، یہ کون سی وجہ ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، تم تو بس رسم و رواج کی بات کر رہے ہو، پرانی لکیر پیٹ رہے ہو کہ بس ہمارے باپ دادا صحیح تھے، ہم بس ان کے طریقے پر چل رہے ہیں، جبکہ ہم اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کر رہے ہیں۔ تو عمل تو اللہ کی نگاہ میں مقبول ہمارا ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت تو ہماری طرف متوجہ ہونا چاہیے، نہ کہ تمہاری طرف۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا و نصارا، یہودی اور عیسائی یہ بھی کہا کرتے تھے کہ ابراہیم، اسماعیل اور جتنے بھی پیغمبر ہیں یہ یہودی تھے، عیسائی بھی یہ کہا کرتے تھے وہ عیسائی تھے۔ ان کی ضد میں یہودی کہتے تھے جب سارے پیغمبر یہودی تھے، تو ان کی ضد میں عیسائی کہتے تھے نہیں، سارے پیغمبر عیسائی تھے۔ اور مشرک کہتے تھے،
مورتی پوجا کرنے والے مکہ کے لوگ نہیں، ابراہیم تو ہمارے تھے، ہر ایک اپنی اپنی طرف نسبت کر رہا ہے ابراہیم کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ بہتر جانتا ہے، زیادہ اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ اور تیسرے پارے میں ہم پڑھیں گے، اللہ نے کہا مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، ابراہیم نہ یہودی تھے، ابراہیم نہ عیسائی تھے، ابراہیم تو اللہ کی طرف متوجہ ہو جانے والے مسلمان تھے، اسلام کو اپنانے والے تھے۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ابراہیم تو مشرک بھی نہیں تھے، مورتی پوجا کرنے والے، شرک کرنے والے بھی نہیں تھے، یعنی مکہ کے لوگوں کو بھی جواب دے دیا، بلکہ ابراہیم مسلمان تھے، مذہب اسلام کے ماننے والے تھے، اور یہ نبی اور ان کے ماننے والے بھی اسی طریقے پر ہیں۔ یہ ہیں اصل ان اول الناس بابراہیم، ابراہیم کے سب سے زیادہ قریبی اور حقدار یہ نبی ہیں، والذین آمنوا معہ، اور جو اس نبی پر ایمان لے آئے یہ ہیں اصل ابراہیم سے تعلق رکھنے والے۔ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ، اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے یہاں کی اللہ کی طرف سے آئی ہوئی گواہی کو چھپا لے۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے دل و دماغ میں یہ بات دل کی گہرائی میں بیٹھی ہوئی تھی کہ صحیح مذہب وہی ہے جو محمد لے کے آئے، بس ضد میں، ہٹ درمی میں مانتے نہیں تھے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے نا، سامنے والا جو بات پیش کر رہا ہے ہمارا دل کہتا ہے، گواہی دیتا ہے صحیح کہہ رہا ہے، لیکن بس ضد میں، مخالفت میں ہم بات نہیں مانتے ہیں، تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ تو یہودی اور عیسائی ان کی کتابوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشین گوئیاں آئی تھی کہ آخری نبی آئیں گے، یہ ان کا نام ہوگا، فلاں شہر میں پیدا ہوں گے، فلاں شہر کی طرف ہجرت کر کے جائیں گے۔ یہاں تک کہ حضور کے جو صحابہ تھے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، ان کے بارے میں بھی ان کی کتابوں میں بتایا گیا تھا، ان کی یہ صفات ہوگی، یہ نشانی ہوگی، یہ پہچان ہوگی۔ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یہ نبی آخری وہ ہیں جن کے بارے میں لکھا ہوا ہے تورات میں اور انجیل میں، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا سب کچھ۔ کتنے سارے یہودی اور عیسائی صرف اس وجہ سے مسلمان ہوئے ہیں کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں حضور کے بارے میں پڑھ رکھا تھا۔ اور میں حضرت سلمان فارسی کا واقعہ اس سے پہلے آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی کو ان کے جو پادری تھے انہوں نے بتایا تھا کہ 3 نشانیاں ہوگی آخری نبی میں، یا مہر نبوت ہوگی، وہ صدقہ نہیں قبول کریں گے، ہدیہ قبول کر لیں گے۔ حضرت سلمان فارسی نے تین چیزیں حضور کے اندر دیکھی تو عیسائیت کو چھوڑ کر اسلام قبول کر لیا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن سلام یہودی تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے حق قبول کرنے کی توفیق دے دی، انہوں نے مان لیا۔ جو ضد پر اڑے رہے وہ یہ سب کچھ جانتے تھے کہ محمد سچے ہیں، ان کے ماننے والے سچے ہیں۔ یہ دوسرا پارہ آ رہا ہے، اس کا پہلے رکوع جب ختم ہو رہا ہے اس میں یہی ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کوئی اندھا بھی ہوگا نا وہ اپنے بیٹے کو پہچان لیتا ہے، اپنی اولاد کو پہچان لیتا ہے۔ اللہ فرما رہے یہ یہودی اور عیسائی نبی کو اسی طرح اچھی طرح سے جانتے پہچانتے ہیں جس طرح یہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے سب کچھ، لیکن پھر بھی ضد کی وجہ سے مانتے نہیں۔ اللہ نے فرمایا اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی طرف سے آئی گواہی کو چھپا لے۔ ان کی کتابوں میں جو پیشین گوئیاں حضور کے بارے میں بھوشیہ وانی تھی وہ چھپا لیتے تھے، لوگوں کو بتاتے نہیں تھے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ غافل نہیں ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ محاسبہ کرے گا، تمہاری پکڑ کرے گا۔ پھر چونکہ یہودیوں اور عیسائیوں کے دل و دماغ میں ایک بات بیٹھی ہوئی تھی، صاحبزادگی، ہم انبیاء کی اولاد ہیں، ہم پیروں کی اولاد ہیں، ہم عالم کی اولاد ہیں، ہم نیکوں کی اولاد ہیں، کچھ بھی کرتے رہیں کل قیامت کے دن وہ چھڑا لے گا، فلاں چھڑا لے گا، یہ ان کے دل و دماغ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اللہ نے دوبارہ یہ پارہ ختم ہو رہا پھر کہہ رہے ابھی آیا یہی آیت، یہی الفاظ پہلے بھی آئے، اللہ پھر کہہ رہے ہیں ارے وہ لوگ تھے وہ گزر چکے، ان کے لیے ان کے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، جو کچھ انہوں نے کیا تم سے نہیں پوچھا جائے گا، جو کچھ تم کر رہے ہو ان سے نہیں پوچھا جائے گا، ان کے گناہ تم پر نہیں لادے جائیں گے، تمہارے گناہ ان پر نہیں لادے جائیں گے، تم اسے نہیں چھٹ سکتے ہو اللہ کی پکڑ سے، اللہ کی گرفت سے۔ ہر ایک جو کچھ کرے گا خود اس کا ذمہ دار ہوگا، خود کچھ کر کے دکھاؤ۔ اور یہ صرف یہودیوں کی بات نہیں، یہ قرآن تو آئینہ دکھا رہا ہے۔ ہم میں سے کتنے سارے لوگ ایسے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، صحیح طریقے پر چل رہے ہیں، ان کی سنتوں پر۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دعویٰ تو بڑا کہ ہم حضور کے عاشق ہیں لیکن طریقے پر نہیں چل رہے ہیں، یعنی نماز بھی نہیں پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا نہیں کر رہے ہیں، حج فرض ہے وہ بھی نہیں، لیکن چونکہ ہم حضور کے امت ہیں چھڑا لیے جائیں گے، خود کچھ مت کرو بس ان کی وجہ سے چھڑا لیے جاؤ گے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ
اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے محبوب بندے تھے، اپنے اپنے وقت پر انہوں نے بڑا کام کیا، لوگ ان کی وجہ سے ایمان لے آئے۔ اب ہم جیلانی کہلوائیں، چشتی کہلوائیں، کام کچھ نہ کریں، لغویات میں پڑے رہیں، صرف خالی خولی نسبت، ہم چشتی ہیں اس لیے بخش دیے جائیں گے، ہم جیلانی ہیں اس لیے بخش دیے جائیں گے، نماز پڑھنا نہیں ہے، روزے کے قریب نہیں آنا ہے۔ یہی یہودی کی جو صفت تھی، یہودیوں کی جو چیز تھی، وہ آج ہمارے اندر بھی چلی آئی۔ میں کہوں میں چشتی ہوں، میں عالم کی اولاد ہوں، بس بخش دیا جاؤں گا، خود کچھ نہ کروں، تو یہ قرآن کہہ رہا نہیں، تمہارے اعمال تمہارے کام آئیں گے۔ صرف اپنے اگلے نیک لوگوں کے اعمال اور ان کی وجہ سے اس بھروسے پر رہنا کہ چھڑا لیے جائیں گے اور یہ چھڑا لیں گے، یہ صحیح تصور، صحیح عقیدہ اور صحیح سوچ نہیں ہے۔ اپنے اعمال کرو، ہاں صحیح تمہارا عقیدہ ہوگا، صحیح ایمان ہوگا، اعمال ہوں گے، پھر ان نیک لوگوں سے رشتہ تعلق تمہارے کام آئے گا۔ لیکن تم خود غلط رستے پر ہو، عقیدہ صحیح نہیں ہے، اعمال کے قریب نہیں جا رہے ہو، پھر یہ امید لگائے بیٹھے ہو کہ ان کے کام ہمارے کام آئیں گے اور وہ ہمارے کام بنا لیں گے کل قیامت کے دن۔ یہ یہودیوں والا طریقہ ہے، عیسائیوں والا طریقہ ہے۔ الحمدللہ پہلا پارہ ہمارا مکمل ہو چکا ہے، اگلا جو درس ہوگا وہ دوسرے پارے سے ہوگا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ ونشہد ان لا الہ الا